وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ہے۔ اگر انسان غور کرے تو یہ بات بالکل واضح طور پہ اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان اور غیر انسان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ صرف ایک ہے۔ انسان کے پورے وجود میں جو اعضاء ہیں، ایک ایک کو آپ دیکھ لیں، سوائے ایک چیز کہ آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا انسان اور غیر انسان۔ بال ہیں، انسان کے وجود پہ بال ہیں، جانوروں کے جسم پہ بھی بال ہوتے ہیں۔ منہ ہے، چہرہ ہے، جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ زبان بھی ہے، کان، ناک، پیٹ، معدہ، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز، حتیٰ کہ دل جو کہ جس سے انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے وہ بھی جانوروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو غیر انسان سے جدا کرتی ہے؟ وہ ہے اس دل کے اندر کی روحانیت اور استماع کے اندر کی عقل، سوچ۔ اس لیے انسان کو عاقل اور غیر انسان کو غیر عاقل مخلوق کہا جاتا ہے۔ ہر جانور، ہر ذی روح اپنے دائرہ کار، اپنی وسعت کے مطابق وہ سمجھ رکھتے ہیں، لیکن ایک انسان، اس کو اللہ نے جو سمجھ، جو عقل عطا فرمائی ہے، یہ جانوروں سے مختلف ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو غیر انسان سے اور دوسری مخلوقات سے جدا کرتی۔ اور اس عقل کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بڑی فلسفیانہ بات ہے، میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کہ عقل اور دل کا آپس میں، اور دماغ کا اور دل کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن ایک بات یہاں ذکر کر کے آگے اپنی بات چلاؤں گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی آیات میں فرمایا ہے
کیا تم لوگ عقل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، افلا یعقلون، عقل نہیں ہے؟ ہو انسان، یہ وجود، یہ تمہارا جو وجود ہے، تم میں اور غیر انسان میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے اگر عقل تمہارے اندر نہیں؟ ذہنی طور پہ جو انسان دیوانہ ہو جائے، اس کی حرکتیں اور غیر انسان دوسری مخلوقات جانوروں کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور پھر جہاں اللہ نے عقل کا قرآن میں بار بار ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی تذکرہ اس دل کا کیا ہے، کیونکہ یہ دل انسان کے اس وجود میں بڑی ہی نمایاں اور بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دل، یہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں، اس سے انسان کا کردار نمایاں ہوتا ہے، اس سے انسان کا اخلاق واضح ہوتا ہے۔ یہ دل جیسا ہو ویسا ہی انسان کا وجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کہے جی میں جیسا اندر سے ہوں ویسا باہر سے ہوں، تو اس کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے کہتے ہیں وہ دغا بازی ہوتے ہیں۔ میں جو اندر سے ہوں وہ باہر سے ہوں، کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے انسان کا وجود اور یہ جسم بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ جو دل میں ہو وہی باہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ منافق ہی کیوں نہ ہو، جس نے دل میں کفر چھپایا ہوا ہے۔ عبداللہ بن ابی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن، دل میں کفر تھا لیکن وہ باہر نکلتا تھا، وہ جتنا چاہے اس کو چھپاتا رہے، وہ چھپاتا بھی تھا لیکن پھر بھی نکل آتا تھا۔ لہذا آپ کو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے مت یہ کہیں کہ میں جیسا اندر سے ہوں ویسا باہر سے ہوں۔ آپ کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے اور دیکھنے والا خود فیصلہ کرے کہ جیسا اس کا کردار ہے اس کا دل بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، آپ کو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل کو دیکھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ایک انسان کے وجود کے اندر چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا وجود ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا پورا وجود خراب ہو گیا۔ دل خراب ہے آنکھیں بھی گندی ہوں گی، دل میں خرابی ہے کان بھی گندے ہوں گے، دل اگر خراب ہے دماغ بھی گندا سوچے گا، دل خراب ہے ہاتھ بھی غلط حرکتیں کریں گے، دل خراب ہے پیٹ کے اندر حرام جائے گا، دل خراب ہے شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوگی، دل خراب ہے تو انسان کا سارا وجود خراب۔ اگر دل ٹھیک ہے پھر آنکھوں میں حیا ہوگی، دل ٹھیک ہے کانوں میں بھی اللہ کا ڈر ہوگا، دل ٹھیک ہے تو اس دماغ میں بھی اللہ کا خوف ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم اور اس وجود کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا وجود ٹھیک ہے، اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورا وجود خراب ہو۔ اسی لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں ترغیب دلائی ہے اور ہماری توجہ اس طرف مبذول کی ہے کہ اس دل کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیں، اس دل کو ٹھیک کریں۔ اور یہ دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو، اگر یہ نرم ہو تو یہ بہت ہی نرم ہے، اور اگر یہ سخت ہو جائے تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یہ دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر ہو گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا دل پتھر ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان کا دل جب خراب ہو تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں پتھر سے زیادہ سخت کون سی چیز؟ ایک بڑی چٹان ہے، بہت بڑی چٹان، اس سے زیادہ سخت کون سی چیز ہوگی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ انسان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا۔ لیکن یہ دل سخت ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں ایک سبب میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ توجہ سے ذرا غور سے سنیے گا، اور ہر کوئی یہ سوچے اور سمجھے کہ کیا
یہ خرابی میرے اندر تو نہیں، اور کیا اس وجہ سے میرا دل سخت تو نہیں؟ اور وہ سبب اور وجہ ذکر کرنے سے پہلے ایک علامت آپ کو میں بتا دوں کہ دل اگر سخت ہو تو پھر ہوتا کیا ہے۔ اگر دل سخت ہو تو پھر آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے دل کے سخت ہونے کی۔ دل اگر سخت ہو جائے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، انسان پھر اللہ کے سامنے نہیں روتا۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے روتا پھرے۔ بڑے انسان آپ دنیا میں دیکھیں گے، زندگی میں دیکھیں گے کہ جو لوگوں کے سامنے روتے پھرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے روتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں کہ اس کا دل نرم ہے۔ سخت سخت دل والا انسان بھی دوسروں کے سامنے رو سکتا ہے، بلکہ بس اوقات یہ رونا ہوتا بھی فریب اور دھوکے کا ہے۔ بات تو تب ہے کہ تو اکیلا بیٹھ کے اللہ کے سامنے روئے اور خوب روئے، تیری آنکھوں سے صرف چند قطرے نہیں بلکہ دریا بہہ نکلے۔ اگر یہ تیرے اندر خوبی موجود ہے تو پھر یہ علامت ہے کہ اللہ نے تیرے دل کو نرم رکھا ہے، تیرا دل نرم ہے۔ اور اگر تجھے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو پھر یقین کر لے کہ تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، پتھر سے زیادہ سخت۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی بیماری ہو تو پہلے اس کی وجہ جانی جاتی ہے، اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ دل کی سختی ایک بیماری ہے، سخت بیماری۔ اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورت اور سب سے لمبی سورت ہے سورہ بقرہ۔ اس سورت کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں، بقرہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے گائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے والوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آپس میں رشتہ دار تھے، بعض میں آتا ہے کہ بھتیجے نے چچے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان میں تشویش پیدا ہوئی کہ کیسے پتہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے۔ کوئی بھی خود بخود ماننے کو تیار نہیں، معلوم کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ کیس لے کے آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں بتائیے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہمارے اس مقتول کو قتل کرنے والا کون ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کروں گا، اللہ کی طرف سے جیسے حکم آئے میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے لیے جاننا آسان ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعے کے ذریعے بنی اسرائیل کی اور ان لوگوں کی ایک آزمائش کرنا تھی، اور آزمائش اس لیے مقصود تھی کہ بنی اسرائیل مشہور تھے بہانے بنانے میں، دھوکے بازی میں، ہیلا سازی، چکر بازی، اس میں مشہور تھے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کیا کرتے تھے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر کیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ بدبخت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، اتنے مکار۔ جس نے قتل کیا تھا اس کے ساتھ اس کی برادری کے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ قاتل یہ ہے، قتل کرنے والا یہ ہے، اور اس نے قتل بھی کیوں کیا ہے، دنیا کے مال کی خاطر قتل کر دیا، وہ جانتے تھے۔ لیکن اب وہ کس طرح بتاتے کہ ہمارے فلاں بھتیجے نے یا بھائی نے قتل کیا ہے، ذلت اور رسوائی ہوتی۔ وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے کہا ہے کہ تم لوگ ایک گائے خریدو اور اس گائے کو ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب ذرا دیکھیے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ بات پہنچے گی دل تک۔
ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے دل کی سختی سے. اب اس واقعے سے کیا بات ہمیں سمجھ آئے گی؟ جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو. ان بدبختوں نے کیا کہا؟ اتتخذنا ہزوا، موسیٰ مذاق اڑاتا ہے ہمارا، وہ ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور تو کہتا ہے کہ ہم ایک گائے ذبح کریں. اس کا کیا مطلب؟ ایک بندہ مارا گیا وہ تو گاؤں بھی ذبح کر دی، ایک ہی گل ہوئی. اتتخذنا ہزوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. او بدبختو، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کو اس طرح کے مذاق جچتے نہیں ہیں، میں کوئی جاہل تھوڑا ہی ہوں، میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں گائے ذبح کرو. کرنے کو دل نہیں تھا ان کا. کیوں کریں؟ نبی کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے. انہوں نے کہا چلیں کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں. پہلا بہانہ انہوں نے ڈھونڈا، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. موسیٰ اللہ سے دوبارہ التجا کر اللہ سے دعا مانگ، اللہ سے پوچھ، اپنے رب سے پوچھ. اور دیکھیے ان کا تکبر، یہ نہیں کہا کہ اللہ سے پوچھ یا ہمارے رب سے پوچھ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھ. نعوذ باللہ، اپنے رب سے پوچھ. ہے تو وہ رب موسیٰ کا بھی اور ان کا بھی، لیکن یہ کہنے کی بجائے ہمارے رب سے پوچھ، کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ جس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں. اس رب سے پوچھ کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، جوان ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، کیسی ہو. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ درمیانی عمر کی ہو، نہ بہت بڑی عمر کی نہ بالکل چھوٹی عمر کی. عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اوے اللہ کے بندو، اللہ نے جو حکم دیا ہے جلدی کر گزرو، تاخیر مت کرو، بس اللہ کا حکم مانو فوراً. لیکن دل خراب تھا، دل خراب تھا، کرنا نہیں چاہتے تھے. ایک اور بہانہ ڈھونڈا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتا اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اچھا، اپنی طرف سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک گائے بڑی اچھی، صاف ستھری، موٹی، تازی، بڑی خوبصورت وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں. لیکن اصل دل میں فطور تھا، خرابی تھی، کرنا نہیں چاہتے تھے. کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ کے بتا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے جواب آیا فاقع لونها تسر الناظرین. اگر تم نے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ ان سے کہہ دیجئے زرد رنگ کی گائے ہو، بالکل چمکتا ہوا اس کا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ڈھونڈو ایسی گائے. اب خود اپنے لیے تنگیاں پیدا کی. پہلا اللہ کا حکم آیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، کوئی گائے لیتے ذبح کر دیتے، اللہ کے حکم پہ عمل ہو جاتا. بہانے بناتے گئے، تنگیاں پیدا ہوتی گئی. پھر آگے چلے، اب اور کوئی بات سوجی نہیں. کہنے لگے ان البقرہ تشابہ علینا. موسیٰ جو کچھ آپ نے بتایا ابھی تک کوئی ذہن کھلا نہیں ہے، ابھی تک بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. موسیٰ ہم آپ کو بتاتے اگر اللہ نے چاہا. اب ذرا غور کیجئے، لفظ انہوں نے جو بولا بنی اسرائیل کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ لفظ. مسلمانوں، یہ بنی اسرائیل کے دور سے چلا آ رہا ہے لفظ انا انشاءاللہ، انا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. اے مسلمان، اگر تو نے زبان سے انشاءاللہ کہا ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھ کے انشاءاللہ کہہ. بہانے بنانے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے انشاءاللہ کہنا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات. کہنے لگے انشاءاللہ لمہ، اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم سیدھے رستے پہ آ جائیں گے، کر گزریں گے. اب اللہ کی طرف سے پھر جواب آیا موسیٰ ان سے کہیے کہ گائے اس طرح کی ہو جس کو کبھی کسی نے کھیتی باڑی کے لیے، پانی چلانے کے لیے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کبھی استعمال نہ کیا ہو، گھر میں رکھا ہو، اچھی خوب پلی ہوئی ہو، تازہ ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، رنگ بھی اچھا ہو، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہوں.
اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکل سے ان کو یہ گائے ملی. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. آخر انہوں نے ذبح تو کر دیا گائے کو, لیکن کرنے کو دل نہیں تھا ان کا. اب اس کی 2 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. پھر تم لوگوں کے اے بنی اسرائیل تمہارے دل پھر بہت سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. یہ دل پھر پتھروں جیسے ہو گئے, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہاں ذرا رکیے. چند چیزیں جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتی ہیں جن کا دل کی سختی کے ساتھ تعلق. سب سے پہلے نمبر پہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو, اور انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی بجائے نبی کا مذاق اڑایا. اور آپ کے لیے شاید یہ تعجب کی بات نہ ہو, کیونکہ یہ فتنہ اس دور میں عام ہو چکا ہے. کئی بدبخت اور بد نصیب ایسے ہیں جو دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے لیکن مذاق اڑاتے ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جی, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ نبی اس مدینے کی چھوٹی سی بستی کے لیے نبی تھا, وہاں کے لیے تھا. اب دور بدل گیا ہے, مذاق اڑاتے ہیں اور کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کیا, انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا. پھر دوسری خرابی جو اصل میں ان کی دل کی سختی کا باعث بنی وہ تھی بہانے, ہیلے اور بہانے. اللہ کا حکم تھا گائے ذبح کرو, انہوں نے بہانہ بنایا. پہلا بہانہ کہ گائے کی عمر کیا ہو, پھر بہانہ کہ گائے کا رنگ کیسا ہو, پھر بہانہ کہ ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. کتنے مسلمان ہیں جو اسی طرح کے بہانے بناتے ہیں, اسی طرح کے بہانے. اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز ادا کر. جی کام بڑا ہے جی, بڑا مصروف ہوں جی, نہیں فرصت نہیں ملتی, کیسے کروں جی, یہ ہے جی روٹی پوری نہیں پڑتی, پیٹ پالوں, بچوں کے لیے روٹی کماؤں یا نمازیں پڑھوں. بہانے. اللہ کے بندے سمجھ لے اس بات کو, ایک مرتبہ ایک بہانہ بنائے گا اور بہانے کے ذریعے اللہ کے حکم کو ٹھکرائے گا تو تیرے دل پہ ایک سیاہ نشان لگ جائے گا. دوسرا بہانہ بنائے گا, دوسرا نشان لگے گا. تیسرا بہانہ بنائے گا, تیسرا نشان لگے گا. کرتے کرتے تیرا دل سیاہ ہو جائے گا. دل سیاہ ہو گیا تو یہ پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے. یہ بہانے ہیں جن بہانوں نے ہمارے دل کو پتھروں سے زیادہ سخت کر دیا. انہوں نے بہانے بنائے, کرنا نہیں چاہتے تھے. کسی سے کہیں کہ جی اپنے گھر کا ماحول ذرا اسلامی کر لیجئے, کیا کریں جی بچے جو ہیں وہ فلاں سکول میں پڑھتے ہیں, وہاں ایسا ہے ایسا ہے, پھر کیسے کریں. گھر میں جی میوزک نہیں چلنا چاہیے, نہیں جی کیا کریں جی بس بچ نہیں سکتے. اللہ کے بندے آپ کے بس میں جو ہے وہ تو کریں نا. ٹھیک ہے جس سکول میں آپ کے بچے جاتے ہیں وہاں کا ماحول آپ کے کنٹرول میں نہیں, گھر کا ماحول تو تیرے کنٹرول میں ہے. اے باپ اے ماں, گھر کا ماحول تو آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے اگر گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہیں کر سکتے تو یقین جانیے آپ جتنا چاہے دنیا کا مال کما لیں اور دولت کما لیں, آپ خود اپنے بچوں کے دشمن ہیں. ماں با ایسے والدین اپنے بچوں کے دشمن ہیں جو بچوں کی تربیت میں غفلت برتتے. اور اس دور میں والدین سب سے زیادہ قیمتی تحفہ اگر اپنے بچوں کو کوئی دے سکتے ہیں تو وہ ہے ان کا وقت. وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں, ان کی تربیت کی فکر کریں, ان کی عادات ان کے اخلاق پہ توجہ دیں, اس پہ نظر رکھیں, اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے جان چھڑانے کے لیے بہانے مت تراشیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن کالجمل الانف ان قید انقاد وان استنیخ اناخ. آپ نے فرمایا جو سچا مومن ہوتا ہے اس کی مثال ایک ایسے اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی نکیل ایک بچے نے پکڑی ہوئی ہے. اونٹ کا وجود دیکھیں, اس میں طاقت زیادہ, اس کا وجود بھی اونچا, اور بچہ چھوٹا ہے, طاقت بھی کم ہے, قد بھی چھوٹا ہے.
لیکن اس نے نکیل پکڑی ہے. جہاں اونٹ کو لے کے جاتا ہے اونٹ اس کے پیچھے چلتا ہے, جہاں اس کو لے کے جائے وہ چلتا جاتا ہے, جہاں کہتا ہے بیٹھ جا وہاں بیٹھ جاتا ہے, جب کہتا ہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا مومن کی مثال یہ ہے, جہاں اللہ کا حکم آئے جائے, اللہ کے رسول کا حکم آئے کرو, مومن کر گزرتا ہے. اللہ کے رسول کا حکم آئے نہ کرو, وہ اس سے باز آ جاتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو دیں اس کو لے لو, جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے مسلمانی, یہ ہے ایمان, یہ ہے حقیقی معنوں میں اسلام, جس سے ہم میں سے اکثر و بیشتر محروم ہیں. بنی اسرائیل نے بہانے بنائے, اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اب ذرا سنیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کی سختی کو کیسے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کیونکہ پتھر جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہنے لگتی ہیں. ہوتا اللہ کے حکم سے ہی, لیکن پتھر بھی آخر ٹوٹ جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں, بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ڈر سے, پتھروں پہ اللہ کے ڈر کا اتنا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کے وجود کے اندر چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا دل ہے کہ جب یہ سخت ہو جائے, نہ اس پہ قرآن اثر کرتا ہے, نہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اثر کرتی ہے, نہ جنازے اس پہ اثر کرتے ہیں, نہ قبروں کو دیکھ کے اس کا دل نرم ہوتا ہے. یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے. پتھر جب نرم ہو, پتھر پھٹ جائے تو اس سے بہ نکلتا ہے, لیکن دل سخت ہو جائے تو آنکھوں سے پانی نہیں آتا. اور اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے, فوری طور پہ اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے, تو پھر یہ بیماری بڑی جان لیوا ہوتی ہے. یہ دل جب سخت ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ اس دل پہ پھر تالا لگ جاتا ہے. یہ صرف سخت ہی نہیں ہوتا, اس پہ تالا لگ جاتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ فرماتے ہیں اے ایماندارو, کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کا قرآن سن کے اور اللہ کے ذکر کو سن کے اپنے دلوں کو نرم کر لو. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اور مومن کبھی ان اہل کتاب کی طرح مت بنے, ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح مت بنے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی, اللہ کے نبی بھی آئے, انہوں نے بہت سے نبیوں کے معجزے بھی دیکھے, لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ بہانے بناتے گئے, اللہ کے حکموں کو ٹھکراتے گئے, نبی کے حکم کو ٹھکراتے گئے. تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ فقست قلوبہم, وقت گزرتا گیا, دل سخت ہوتے گئے. تو میرے بھائی میری بہن, بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دل کی سختی کا بہت بڑا سبب اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے بہانے بنانا ہے. اور جس انسان کے اندر یہ بری عادت پیدا ہو جائے وہ پھر ایک بہانہ نہیں بناتا, پھر وہ آئے روز بہانے بناتا ہے. وہ نماز پڑھنے سے بھی بہانہ بنائے گا, وہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے رکھنے سے بھی بہانے بنائے گا, جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تب بھی بہانے بنائے گا, جب اللہ کے کسی بھی حکم پہ عمل کرنے کی باری آئے گی وہ بہانے بنائے گا. اور جو بہانوں کی راہ پہ چل پڑے پھر شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے, اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اس کا ساتھ نہیں دیتی, اس لیے کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہے. شیطان اس کو یہ بہانے سجھاتا ہے اور وہ بہانے بناتا جاتا ہے. اور ہم مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو طرح طرح کے بہانوں کی وجہ سے دین اسلام پر عمل کرنے سے گریزا, دین پہ عمل نہیں کرتے. شاید آپ کو ایسا مسلمان کم ہی ملے
جو یکا یک مکمل طور پہ نماز کا انکار کر دے. کم ایسے مسلمان ملیں گے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں, غیر رشتہ داروں میں, آپ کے اپنے حلقہ احباب میں کم لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں, بلکہ اکثر یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی پڑھنی چاہیے, پڑھتے کیوں نہیں؟ جی رات کو کام سے آتا ہوں, تھکاوٹ ہوتی ہے, اس لیے نیند جلدی آ جاتی ہے, اس لیے عشاء نہیں پڑھ سکتا. فجر پہ آنکھ نہیں کھلتی, کیوں جی رات کو تھکاوٹ بہت ہوئی ہوتی ہے. دن کی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جی کام میں مصروف ہوتا جی, اور کوئی دکان سنبھالنے والا نہیں ہے, اس لیے نماز نہیں پڑھتے. رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ بس جی کام کاج کرنا ہوتا ہے اس لیے روزے نہیں. بہانے, ایک کے بعد دوسرا بہانہ, دوسرے کے بعد تیسرا بہانہ. بہانے بناتے جاؤ گے, اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا, اللہ کبھی دل کو نرم نہیں کرے گا. اور جب دل سخت ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت کا نزول بند ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ وہ ہوتا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ پھر انسان بندوں کے سامنے تو روتا ہے لیکن اللہ کے سامنے اسے رونے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ہوتی. بندوں کے سامنے روتا پھرے گا, پوری دنیا چھان مارے گا, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, کبھی کسی کے سامنے روئے گا, کبھی کسی کے سامنے روئے گا, اپنوں کے سامنے روئے گا, بیگانوں کے سامنے روئے گا, روتا پھرے گا, لیکن زندگی بھر روتا رہے گا. اللہ کے سامنے اس کو رونے کی توفیق نہیں ہو. اور جس کو اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نصیب ہو جائے پھر وہ دوسروں کے سامنے نہیں روتا, پھر وہ مخلوق کے سامنے نہیں روتا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں روں اس کے سامنے جس کے سامنے میرے رونے کی کوئی قدر ہے, جو میرے ایک ایک آنسو کی قدر کرتا ہے. جس کے سامنے تو روئے گا کسی انسان کے سامنے, وہ تیرے جیسا انسان ہی تو ہے, تجھ میں اس میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی ماں, اس کا مال, اس کی دولت دیکھ کے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور روئے, کیا ہوگا اس سے؟ وہ دولت کہاں سے لے کے آیا؟ اپنے ساتھ لے جائے گا؟ یہ دنیا کا مال ہے, دنیا کی دولت ہے, یہی اس نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. دولت کی وجہ سے اللہ نے کبھی کسی کو دوسرے پہ فوقیت نہیں دی, اور اللہ کے ہاں اس دولت کی وجہ سے کوئی معیار ہے ہی نہیں کسی کا. اللہ کے سامنے رونے کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کو نرم کیا جائے, اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو جو حکم آتا جائے اس کو مانتے جائیں, اور جس جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول منع کریں اس سے رکتے جائیں. دل نرم ہوگا, اللہ آپ کو توفیق دے گا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی, اللہ توفیق دے گا آپ کو اپنے سامنے رونے کی. اور ہماری جماعت کے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم, رات کے اندھیرے میں ایک سچے مسلمان کو مصلی پہ کھڑے ہو کے چند آنسوں کے قطرے آنکھوں سے بہانے کی وہ لذت آتی ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو اپنے تخت پہ بیٹھ کے بھی نہیں آتی. اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں, اور یہ رونا ایسے ہی نصیب نہیں ہوتا, یہ رونا تب نصیب ہوتا ہے جب یہ دل نرم ہو. اب آئیے ذرا سنیے کہ دل کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے. دل کو نرم کرنے کا طریقہ, سب سے پہلی بات, بھائی فون بند کر دیں, خطبے کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے. دل کو نرم کرنے کا پہلا طریقہ, قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں. قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلموں کے لیے بھی. اور اللہ کی قسم تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے. بہانے, پھر بات وہی ہے, بہانے قرآن نہ پڑھنے کے, قرآن نہ سیکھنے کے. جی بچپن میں نے پڑھا نہیں تھا, کسی نے پڑھایا نہیں تھا, اب عمر بڑی ہو گئی ہے, زبان موٹی ہو گئی ہے, اب سیکھ نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا. یہ سب بہانے ہیں اور یہ شیطانی وسوسے ہیں. دیار غیر میں رہتے ہوئے, یو کے میں رہتے ہوئے, ہم نے کئی ایک غیر مسلموں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا, اللہ نے ان کو ہدایت دی, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے قرآن مجید کو پڑھ کے. تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا,
تیرا باپ مسلمان، تیری ماں مسلمان، تیرا گھرانہ مسلمان، اور تو کہتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اور قرآن کے ذریعے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک کافر کو اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے، تو اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ کے قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اللہ تجھے ہدایت نہیں دے گا؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، ورنہ یاد رکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ہی یہ وعید سنائی ہے، اور اس وعید سے شاید آپ نہ بچ سکیں قیامت کے روز۔ سورہ فرقان 19واں پارہ، گھر جا کے کھول کے دیکھ لیجئے، 19ویں پارے کا پہلا صفحہ، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دنیا میں رہتے ہوئے تو لاکھ دعوے کرتا پھرے میں نبی کا عاشق ہوں، مجھے نبی سے بڑا پیار ہے، میں ہر سال میلاد بھی مناتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں جلوس بھی نکالتا ہوں، میں دیگیں بھی چڑھاتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی جو چاہے تو کرتا رہے، اگر قرآن کے ساتھ تیرا تعلق نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات، مالک کائنات، احکم الحاکمین رب کی عدالت ہوگی، دعویٰ کرنے والا تیرا نبی ہوگا، گریبان تیرا ہوگا، نبی کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی تھے میری امتی، یہی تھے میرے امتی جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ روزانہ؟ 24 گھنٹوں میں، کیا کبھی پچھلے پورے ایک سال میں 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ آپ نے اسپیئر کیے ہیں قرآن کے لیے؟ کاروبار کے لیے بڑا وقت ہے، دنیا کے دوسرے کاموں کے لیے بڑا وقت ہے، دھوکے بازی کے لیے بڑا وقت ہے، اللہ کے قرآن کے لیے کوئی وقت نہیں۔ اگر سیکھا نہیں تھا بچپن میں، اب سیکھیے، سکھانے والے موجود ہیں، آپ کے دل میں اگر سیکھنے کی تڑپ ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی عذر نہیں کہ جی میں چونکہ عربی زبان نہیں جانتا اس لیے مجھے آتا نہیں ہے۔ میں پھر وہی مثال دوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے غیر عربی، انگریز، آپ کی تو اردو زبان میں تو پھر بہت سارے کلمات، بلکہ 50% سے زیادہ آپ کی اردو زبان میں عربی زبان کے کلمات ہیں، آپ کے لیے تو مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ انگریز جن کی زبان کا عربی زبان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، مسلمان ہوتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ میری وہاں برطانیہ کی مسجد میں پہلی صف کا نمازی ہے، روزانہ فجر کی نماز، اور اس نے اسلام قبول کیا جب اس کی عمر 56 سال تھی۔ 56 سال، جس کو ہم کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا، 56 سال کی عمر، آج سے 12 سال پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کی عمر تقریباً 68 سال، 2 کم 70 سال اس کی عمر ہے۔ اس وقت سے قرآن، جب سے اسلام قبول کیا، قرآن مجید سیکھ رہا ہے۔ پہلے اس نے قاعدہ پڑھا ہے، الف با تا سا، قاعدہ پڑھا ہے۔ ہم تو کہیں جی اب جی 40 سال 50 سال کو گے، اب قاعدہ پڑھیں جی، یہ تو بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے جی، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کریں گے، یہ نہیں جی، یہ نہیں ہوتا۔ اس نے قاعدہ سیکھا، اس کے بعد اس نے 30واں پارہ حفظ کیا، اور روزانہ باقاعدگی کے ساتھ فجر کی نماز میں، نماز تہجد کے لیے فجر کی نماز سے کم از کم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہے، اور وہ 1-1.5 گھنٹہ اس کا قرآن کی تلاوت کے لیے صرف ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال، کئی ایسی مثالیں۔ انسان اگر کرنا چاہے، دل میں ارادہ ہو تو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن اگر بری عادت پڑ جائے بہانے بنانے کی، پھر اللہ توفیق نہیں دیتے، پھر بہانوں کی وجہ سے دل سخت ہوتا جاتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر ایسا سخت ہوتا ہے کہ قرآن کو سننے سے لذت آنے کی بجائے قرآن بوجھ لگتا ہے۔ پھر نماز تراویح میں اگر امام صاحب بھی ڈھونڈتے ہیں ہم، تو کہتے ہیں جی ایسا امام، ایسے قاری صاحب چاہیے جو ذرا 50 یا 70 کی سپیڈ پہ قرآن پڑھیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر تراویح ختم ہونی چاہیے جی، لمبی قرات نہ ہو، ایسا نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو صرف تعداد پوری کرنی ہے جی، 8 رکھتے ہیں، یا جن مسجدوں میں 20 پڑھتے ہیں ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور زیادہ تیز پڑھیں، بس جلدی جلدی تعداد پوری کرنی۔ نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن پڑھا تھا؟ کہ اللہ کے رسول نے اس طرح صحابہ کو قرآن سکھایا تھا
کیا صحابہ اس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو اس انداز سے قرآن سکھایا تھا کہ آپ خود بس اوقات خواہش کیا کرتے تھے کہ میں اپنے شاگردوں سے قرآن سنوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی ہوئی تھی، رات کے وقت نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے اور اس بات کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ میں سے کون کون ہیں جو رات کو تہجد پڑھتے۔ ہمارے لیے تو فجر کے وقت آنکھ کھولنا مشکل ہے، اور ان صحابہ کی عادت تھی کہ وہ فجر سے پہلے اٹھتے تھے، رات کا قیام کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ رات کے وقت گھر سے تشریف باہر لے گئے، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھیں، گزرتے گزرتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہیں رک گئے، ماں عائشہ بھی ساتھ تھی، وہ بھی وہاں رک گئی، وہاں کھڑے ہو کے قرآن سننے لگے۔ ابو موسیٰ گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے رہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب فجر طلوع ہوئی آپ وہاں سے پلٹے، مسجد میں تشریف لے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وہ بھی مسجد میں پہنچے۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، ابو موسیٰ پتہ ہے آج رات کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو علم نہیں، بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ آج رات میں نے اور عائشہ نے تیرا قرآن سنا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے رسول آپ نے میرا قرآن سنا؟ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے تعریف کی، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داود۔ ابو موسیٰ تو نے اتنا پیارا قرآن پڑھا، مجھے تو ایسے لگا کہ اللہ نے تجھے سیدنا داود علیہ السلام والی آواز دی ہے۔ اللہ کے نبی داود جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ تیرا قرآن سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے ہٹوں ہی نہ، اور میں صبح تک وہاں کھڑا قرآن سنتا رہا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ تھوڑا سا مجھے خبر ہی دے دیتے تاکہ میں اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا، تاکہ میرا نبی اور خوش ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ کے رسول نے کہا، اے عبداللہ میں تجھ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تلاوت شروع کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، تقریباً آدھ پارہ انہوں نے تلاوت کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ جب قرآن مجید کی سورۃ النساء کی اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی ذرا تصور کر وہ دن کیسا دن ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت کا ایک گواہ ہم اپنے سامنے لا کے کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے تیری امت کا گواہ بنا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ گئے، فرمایا حسبک حسبک، عبداللہ رک جا رک جا۔ عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں نظریں نیچی کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب آپ نے مجھے کہا رک جا، میں نے نظر اٹھائی، عیناہ تذرفان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لدیاں اور آنسوؤں کی ندیاں جاری تھیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ایک اور بہترین قاری ہیں، فرمایا ابی مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، حالانکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے اور ہم صحابہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، ھکذا امرنی اللہ، ابی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ جب قرآن کے ساتھ تعلق بڑھ جائے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، تو پھر آسمانوں پہ چرچے ہوا کرتے ہیں، پھر آسمانوں پہ چرچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ میں نے آج رات خواب میں جنت دیکھی ہے، اور جنت میں چلتے ہوئے میں نے کسی شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔
میں نے اپنے ساتھ موجود فرشتے سے پوچھا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے میں رہتے ہوئے قرآن پڑھتا تھا، اللہ کی جنتوں میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق میرے بھائی میری بہن اس طرح مضبوط کیجئے۔ یہ قرآن دنیا میں بھی آپ کا ساتھی ہے، یہ قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا، یہ قیامت کے روز بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، نہیں پڑھنا آتا سیکھنے کی کوشش کریں، قاعدے سے شروع کرنا پڑتا ہے، قاعدے سے سیکھنا شروع کریں۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اسی مسجد میں چند روز کے بعد یہاں بچوں کے لیے حفظ قرآن کی کلاس کا آغاز ہوگا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تعلیم بالغان کے لیے، جو نوجوان ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے بھی، جو نوجوان احباب ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا، ان کی کلاسز کا اجرا بھی انشاءاللہ یہاں کیا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ گرد و نواح کے لوگ اس مسجد سے فائدہ اٹھائیے اور ان حلقات اور ان کلاسوں میں داخلہ لیجئے اور اپنا قرآن سیکھیے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو پھر دل نرم ہوگا، دل نرم ہوگا تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، اللہ کے سامنے رونے کی توفیق بھی ملے گی۔ اللہ کے سامنے اگر آپ کو رونے کی توفیق مل گئی تو یقین جانیے کائنات کا کوئی غم، کائنات کا کوئی دکھ، کائنات کی کوئی بیماری آپ کو پریشان نہیں کرے گی، کوئی بیماری آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو پھر تکلیفوں اور آزمائشوں اور مصیبتوں میں وہ گھبرانے کی بجائے وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کو تکلیف آتی ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے، وہ دکھ میں پڑتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہر تکلیف اور ہر مصیبت، ہر آزمائش اور ہر دکھ اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب اس کو تکلیف آتی ہے اللہ کا ذکر اور زیادہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت اور زیادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر تکلیف اتنی سخت ہو جائے کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دل کے حال کو جانتے ہیں، وہ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ بیماری سے پہلے یہ جس طرح میری عبادت کیا کرتا تھا اسی طرح اس کا اجر و ثواب جاری رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کی نرمی کا سامان کریں اور کوشش کریں کہ یہ دل نرم ہوں۔ اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، بہانے مت بنائیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آئے اس کو مان لیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول جہاں سے روک دیں وہاں سے رک جائیں، اور اگر دنیاوی طور پہ کبھی کوئی مجبوری ہو بھی تو اللہ سے استغفار ضرور کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس کے متبادل اللہ کا ذکر زیادہ کریں، قرآن مجید کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم سامعین، دل کو نرم کرنے کے لیے جہاں اللہ کے حکموں کو ماننا ضروری ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا ضروری ہے، وہاں اللہ سے دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، قاف لام با، اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا۔
اس کو قلب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی کسی انسان کا دل ایک کیفیت میں نہیں رہتا. ایک لمحہ پریشان، اگلے ہی لمحے ہنسی. انسان کا دل ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. اس دل کو ثابت رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ قائم رکھے، دین پہ پکا رکھے. اس کائنات کا سب سے مضبوط ترین دل، اس کائنات کا سب سے قیمتی دل، اس کائنات کا سب سے پاک مصفى اور مطہر دل امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس دل کا اللہ نے انتخاب کیا اپنی آخری کلام قرآن مجید نازل کرنے کے لیے. نزلہ علی قلبک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی خاص رحمت سے اے محمد کریم آپ کے دل کا انتخاب کیا ہے. ایسا پاکیزہ اور ایسا مطہر اور مصفى دل اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا. اور اس پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ وہ رات کی نماز میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پہ پکا کر دے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے پکا رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو میں اور آپ کیا اس بات کے محتاج اور ضرورت مند نہیں کہ ہم ہر وقت اللہ سے یہ التجا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ پکا کر دے. اور خاص طور پہ اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، اسلام پہ، دین پہ قائم رہنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا بہت ہی خاص فضل اور انعام ہے اس انسان پہ جو اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، جب اسلام کے دشمن بہت زیادہ، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن بہت زیادہ اور طرح طرح کے فتنے ہر طرف سے سر اٹھاتے ہیں، ان فتنوں کے دور میں دین پہ قائم رہنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے دعا ضروری ہے. آپ تمام اس دعا کو یاد کریں اور کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیا کریں اور اس کو پڑھا کریں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پہ پکا کر دے اور مضبوط کر دے.